بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، اگر آپ قرآن پاک کو صحیح مخارج اور تجوید کے اصولوں کے مطابق اور ایک آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ماشاءاللہ یہ تختی نمبر ہماری 5 جو تنوین کے متعلق تھی۔ پچھلے لیسن میں پچھلا جو ہمارا لیسن تھا اس میں ہم نے بنیادی چیزیں وہ ماشاءاللہ پڑھ لی تھی۔ ابھی یہ ہمارا سبق اور یہ مشق ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی نا وہ ماشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ یہ ہماری جو تختی ہے تنوین کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے نا وہ غنہ کی نا وہ مشق بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں خوب مشق کرنی ہے ہم نے اس میں غنہ کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھا ہے پچھلے لیسن میں کہ 2 زبر اور 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں جی؟ تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور تنوین جو ہے نا وہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ تنوین کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تنوین کو جو ہے نا وہ ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور غنہ کس چیز کا نام ہے جی؟ غنہ کہتے ہیں جی ناک میں آواز کو چھپانا، ناک میں آواز کو لے جانا، یا اس میں جو ہے نا وہ ناک میں گنگنانے کا نام، ٹھیک ہے، ناک میں چھپانے کا نام، اس کو جو ہے نا وہ ہم غنہ کہتے ہیں۔ اور غنہ کی مقدار کتنا ہے جی؟ غنہ کی جو مقدار ہے وہ جی 1 الف کی مقدار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح غنے کو ہم اخفا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اخفا بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک چیز آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ جب تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی اور لام اور را، ٹھیک ہے، حروف ہلکی لام اور را، ٹھیک ہے، تنوین کے بعد اگر یہ حروف آ جائیں، ٹھیک ہے، تنوین کے بعد اگر یہ حروف آ جائیں تو اس ٹائم پھر جو ہے نا آپ نے غنہ نہیں کرنا، یعنی کہ اخفا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ غنہ اور اخفا ایک ہی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا اس ٹائم پھر غنہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پھر اگر کوئی حرف آ جائے تو اس ٹائم جو ہے نا وہ پھر ہم نے غنہ کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ حروف ہلکی والے جو لیٹر ہیں جیسے حمزہ، ہ، عین، ح، عین، خ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر لام اور را، ٹھیک ہے۔ یہ اگر یعنی کہ تنوین کے بعد اگر یہ آ جاتے ہیں نا تو اس ٹائم جو ہے نا ہم نے پھر غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا زبر کی تنوین میں الف، ٹھیک ہے، الف کو بھی نہیں پڑھا جائے گا اور اسی طرح یا کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں نے ایک چیز جو ہے نا وہ بولا ہے اخفا، ٹھیک ہے۔ غنہ اور اخفا یعنی کہ ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ ایک چیز کے یہ 2 نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہم جو ہے وہ آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو بھی ہمارا لیسن ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اس کی خوب سے خوب مشق کرنی ہے۔ اس کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ لازمی یاد رکھا کریں تاکہ پھر آگے جو ہے نا وہ پھر پڑھنے کے لیے ہمیں پھر آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر جو ہے نا وہ ہمیں کیونکہ قرآن پاک جب ہمیں قواعد اور اصول اور مخارج ان چیزوں کا ہمیں جب پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، تبھی جا کے پھر ماشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ قرآن پاک کو رواں کے ساتھ پڑھ سکیں گے ایک آسان انداز میں، اور ایک خوبصورت کر کے اس کو جو ہے نا وہ پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ یہ قرآن پاک کا بہت ہی بابرکت اور مبارک سفر ہے۔ اس میں ماشاءاللہ یہ اللہ پاک کا بہت فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے اور مجھے سکھانے کی۔ آپ ماشاءاللہ آپ کو پڑھنے کی اور مجھے پڑھانے کی، یہ اللہ پاک کی بہت جو ہے نا وہ ایک خوش ہے اللہ پاک، یعنی کہ اللہ پاک کا ہمارے اوپر ایک بہت ہی فضل اور کرم ہے کہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ قرآن پاک کے لیے آپ تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ وقت نکال لیتے ہیں۔ تو یہی ہم آپ سے جو ہے نا وہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے کسی لیسن کو، ہمارے کسی سبق کو، ٹھیک ہے، مس نہ کیا کریں، مشق کیا کریں، آپ اس کو سنا کریں۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا جو ہے نا وہ اظہار کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں، میں نے کہا چلو جو ہے نا آپ کو پھر دوبارہ سے جو ہے نا دہرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ جو پچھلے ہمارے لیسن گزر چکے ہیں ان میں جو بنیادی چیزیں ہوتی تھی اس کے بعد پھر سبق اور مشق ہوتا تھا، تو آپ نے اس میں کوئی جو ہے نا وہ آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑنی، اس میں آپ نے خوب سے خوب مشق کرنی، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی اس لیے جو ہے نا وہ میں آپ کو دوبارہ سے میں نے آپ کو دہرا دیا، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے نا وہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے اور آپ کو تھوڑا دلچسپی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ قرآن پاک میں سیکھنے کے لیے۔ تو اب جو ہے نا
امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی جو ہے نا وہ پھر ماشاءاللہ ہم اپنا ابھی لیسن شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 من. ٹھیک ہے، اس میں جو غنہ کرنا ہے وہ ہم نے ایک الف کی مقدار کرنا ہے. ٹھیک ہے، غنہ کی مقدار جو ہے یاد ہوگا آپ کو ایک الف کی مقدار، اور تنوین کے بعد اگر الف اور یا جو ہے نا وہ نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں الف آ گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، 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 بن. واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، 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 ون. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، 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 فن. سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، 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 سن. زا دو زبر زن. اب یہ دیکھ رہے ہیں تنوین کے بعد پہلے جس طرح یہ الف آ گیا تھا اب یہ آ گئی. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا الف اور یا جو ہے نا وہ نہیں پڑھے جاتے. ٹھیک ہے، زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، دال دو پیش زن، 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 زن. ٹھیک ہے، زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، 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 زن. غا دو زبر غن، غا دو زیر زن، غا دو پیش زن، غن، زن، زن. زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، 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 زن. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، 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 سن. سقا دو زبر سقن، سقا دو زیر سقن، سقا دو پیش سقن، 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 سقن.